یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تفصیل کے ساتھ میں ذکر کر دیجئے۔ دیکھیے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ مسلمان ہو، یعنی کہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط مقیم ہونا، یعنی کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے مالک کے نصاب ہو۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ مالک کے نصاب ہو، اور مالک کے نصاب ہونے کے لیے اتنا مالدار ہونا، اتنا مال ہونا ضروری ہے جس سے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہ کہ وہ مالک کے نصاب کہ جس سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ مالک کے نصاب ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جس سے واجب ہوتا ہے اسی سے قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، یعنی کہ غلام پر قربانی واجب نہیں۔ یہ 4 شرطیں ہیں کہ جن کا قربانی کے دنوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے مالک کے نصاب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن وہ مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ لہذا جو یہ 4 شرطیں ذکر کی ہیں ان کا قربانی کے دنوں میں پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا ہو کہ یہ 4 شرطیں کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن قربانی کے دنوں میں نہیں بلکہ دوسرے دنوں میں پائی جاتی ہیں، اور جب قربانی کے وقت آتا ہے، قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ شرط نہیں پائی جاتی، تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو 4 شرط ذکر کی ہے کہ مسلمان ہونا، مالک کے نصاب ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا، یہ کب ضروری ہے؟ جب قربانی کا وقت آئے، قربانی کے دن آئے۔ قربانی کے دن وہی 3 دن ہے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، مقیم بھی ہے اور مالک کے نصاب بھی ہے، آزاد بھی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گناہگار ہوگا، آخرت میں اس کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو شرائط میں نے ذکر کیے ہیں اس کے تعلق سے حوالہ سن لیں، بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ نمبر 15 صفحہ نمبر 132 پر اس کو ذکر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ